بھائی سائبر کرائم سے متعلق آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت نے آن لائن جرائم کا مقابلہ کرنے اور انٹرنیٹ صارفین کو زیادہ محفوظ ماحول دینے کے لیے صوبائی سطح پر سندھ میں سائبر کرائم یونٹ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حکومت سندھ وفاقی حکومت سے سندھ پولیس کو پیکا ایکٹ 2016 کی مختلف دفعات کے تحت اختیارات دینے کی بھی درخواست کرے گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی پر آپ کو پتہ ہے NCCIA پر بہت سے سوالات ہیں، مطلب سرفراز چودھری اور سٹولے نے جو بیڑا غرق کیا ہے اس ادارے کا وہ تو تاریخی ہی ہے، وہ اب تاریخ میں درج ہو گیا ہے۔ بات ہو گئی ہے تھینکس ٹو ڈکی بھائی کہ وہ اب ساروں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے۔ ایجنسی کے کئی افسران حال ہی میں بدعنوانی کے الزام میں آپ کو بتائیں معطل بھی ہوئے ہیں۔ اب صوبائی سطح پر بننے والا یونٹ کیا کرے گا یہ ذرا سوال ہے۔ سندھ میں سائبر کرائمز کی روک تھام ہوگی یا نہیں ہوگی، صحافتی حلقوں کو تشویش ہو رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے پر بھی ایک تلوار آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لٹکتی محسوس ہو رہی ہے لٹک رہی ہے۔ اچھا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم یونٹ قائم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے جلد اجازت بھی لی جائے گی اور وفاق سے درخواست کی جائے گی کہ وہ سندھ پولیس کو پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات 3 سے 23 کے تحت جرائم پر کارروائی کا اتھارٹی دے دیں۔ اب ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو ورک؟ بیکاز آلریڈی آئی ایم سوری ٹو سے یہ NCCIA جو ہے تھوڑا سا ٹینٹ ہو گیا۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ فریہ عزیز بانی بولو بھی ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا پہلے تو ان سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فریہ، پیکا قانون اور اس کے نفاذ کے لیے وفاقی سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائیاں پہلے دن سے ہی کافی متنازع ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ تو آپ کے خیال میں اس ایجنسی سے جو نتائج حاصل کرنا تھے وہ کیوں نہیں مل سکے اور یہ مزید کنٹروورسی میں کیوں چلی جاتی ہے یہ ایجنسی؟ دیکھیں، شروع دن سے جب پیکا کو لایا جا رہا تھا اور یہ 2015 میں جس وقت یہ بل کی شکل میں آیا تھا تب سے یہ متنازع بھی تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کے جو مقاصد بتائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ خواتین کو جو ہراساں کیا جاتا ہے تو یا ٹیررزم ہے آن لائن، یا پھر یہ اب دیکھتے ہیں کہ فائنانشیل فراڈ، تو یہ اس لیے نہیں قانون لایا جا رہا۔ اور اب اس کے تقریباً ہم 9 سال گزر چکے ہیں۔ FIA اس میں تفتیشی ادارہ تھی، پھر NCCIA کو قیام دیا گیا، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرائمز ہیں وہ تو بڑھتے گئے ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں ملی ہے، جنہوں نے کمپلین بھی کیا ہے عدالت کے پروسیس سے بھی گزرے، کیونکہ مقصد کبھی بھی عوام کے لیے اس قانون اور ان اداروں کو بنانا تھا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ FIA ہو یا NCCI ہو۔ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے، جو عوام کے کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ترجیح دی جاتی۔ تو بنیادی تو یہی اس کا ایشو ہے کہ آپ جتنے بھی ادارے بنا لیں، جب تک کہ آپ کے اس کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہوگا، آپ طریقے سے اس کو، جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں، ریسورسز ان سیاسی کیسز کے لیے تو آ جاتے ہیں اور ان میں فوری تفتیش اور FIR تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو باقی ہیں، جو اس کا ایک کام جو پریونشن اس کے نام میں ہے، لیکن کوئی بھی پریونٹیو ایلیمنٹ اس قانون اور اس کے میں ہے نہیں۔ فریہ صاحب، آپ ظاہر خبریں ہیں کہ سندھ حکومت NCCIA کی طرز پر صوبے کی سطح پر ایک ادارہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ صوبائی سطح پر ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے، اس سے بہتر سائبر کرائم جو ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پیکا کے تحت پہلے FIA جو ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایک تفتیشی ایجنسی ہوگی۔ اس میں پھر سائبر کرائم سرکلز جو تھے ان کے مختلف شہروں میں تھے، لیکن اس وقت بھی یہ مسئلہ ہمیشہ رہتا تھا کہ دیکھیں، پہلے جو شروع کے سال تھے، مثال کے طور پہ 2016-17 میں جب کیسز تھے تو حیدرآباد سے بھی وہ کراچی لوگوں کو آنا پڑتا تھا، وہاں تک بھی ایک سائبر کرائم سرکل نہیں تھا۔ تو ان تھیوری تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ لیول جس طریقے سے اڈاپشن ہے، جس طرح سے کرائمز ہیں، ہونا چاہیے، لیکن یہ جو فیڈرل اور پروونشل کا فرق ہے، دیکھیں قانون واضح ہے۔ قانون میں 2016 میں FIA کو ڈیزگنیٹ کیا گیا، اس کے بعد NCCIA کو اب ترمیم کے ذریعے FIA کو ہٹا کے انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا ہے۔ 2023 کی ترمیم میں پولیس کو اس حد تک کہ وہ کاگنیزنس لے کے لیکن انویسٹیگیشن کے لیے ریفر پھر بھی FIA کو کرنا تھا۔
2025 کی ترمیم نے پولیس کے اختیار ختم کر دیا ہے. تو پہلی بات تو جو بھی آپ کو کرنا ہوگا وہ دوبارہ سے قانون میں ترمیم کے تحت کرنا ہوگا کہ کس کا اختیار ہوگا. اگر آپ پروونشل اتھارٹی سیٹ اپ کر بھی دیتے ہیں تو پیکا کے تحت تو اس وقت صرف NCCIA ہی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی فون چھن جاتا تھا تو CPLC کو بھی کمپلین کر دیتے تھے. آپ کو چاہیے ہوگا کہ یہ ایک ان ٹینڈم یہ چیز چلے تاکہ عام لوگ اس میں انکنوینئنس نہ ہو. یہ ان پہ نہ آئے کہ کس کی جورسڈکشن ہے, کس کو ہم کمپلین کریں, اس کمپلین کا آگے ہوگا کیا. آپ نے وہ میکنزم سیٹ اپ کرنے. جس طریقے سے اڈاپشن ہے, کرائمز بڑھ رہے ہیں اور آگاہی کی بھی ضرورت ہے, پریونشن کی بھی ضرورت ہے. ایک بار ہو جانے کے بعد الگ وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ چاہے وہ پیسوں کی ریکوری ہو, اکاؤنٹس کی ریکوری ہو, یا پھر اور جو نقصانات اٹھاتے ہیں کرائمز کی وجہ سے. تو یہ اگر آپ لاتے بھی ہیں کہ پروونشل سطح پہ تو آپ کو اس کے لیگلی بھی چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی اور پہلے کرنی پڑیں گی تاکہ لوگوں پہ یہ برڈن نہ پڑے. بہت اچھی بات کی. اور لوگوں کو کس کی جورسڈکشن ہے, ہمیں اس چیز کے لیے کہاں جانا چاہیے, اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. اٹ شوڈ بی میڈ سو مچ مور کنوینئنٹ فار دیم. فریا, یہ بھی بتائیں کہ اس پورے معاملے میں بہت سے لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ ایک اور حملے کا خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ چل رہا ہے, وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے برداشت کیا جائے, کیسے روکا جائے. تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں, حل کیا ہے, کیسے سب کے لیے قابل قبول سائبر ورلڈ جو ہے وہ تخلیق کی جائے؟ دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن کے اور جس وقت جو بیانیہ تھا پیکا کو لانے کا کہ یہ سوشل میڈیا بے لگام ہے, اس پہ بے بنیاد تصدیق کے بغیر مواد آ جاتا ہے, تو ان 9 سالوں میں وہ کیا قانون آنے سے یہ چیزیں کم ہوئی ہیں, بہتر ہوئی ہیں, رکیں, یا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا غلط استعمال. اور غلط استعمال تو کیا, میری نظر میں تو پیکا اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ زبان بندی ہو. آپ دیکھیں کہ جو آپ کو پروسیس ہوتا ہے, چاہے وہ CRPC رائٹس آف ایکیوز, وہ آج آپ کو حاصل نہیں ہے. اور دوسرا پیکا کی جس طرح کی شکیں ہیں, ویگ ہیں, کسی بھی چیز پہ آپ کو قانون پڑھ کے یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیا جرم ہے, کیا جرم نہیں ہے. اور وہ بھی جرم بنا دیا گیا ان سالوں میں جو کہ اس کے لینگویج آف دا لاء میں آفینس بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے قانون کا نفاذ ہوگا. اور اس کے علاوہ بالکل سوشل میڈیا پہ سب متاثر ہوتے ہیں, خواتین متاثر ہوتی ہیں, صحافی متاثر ہوتے ہیں, ڈس انفارمیشن کا وہ بھی نشانہ بنتے ہیں, یا ہراسمنٹ کا. لیکن اس قانون نے اس کے لیے کیا کیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ادارے ہیں وہ اس طرف کتنے ان کی توجہ گئی ہے, جو کیسز ان کے پاس لائے بھی گئے ہیں, بجائے اس کے کہ جو انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے کیسز بنائے, اس قانون کو استعمال کیا. یا اور میں یہ صرف نہیں بول رہی کہ صرف صحافی, عام لوگوں کے آپ کیسز دیکھیں جو ہراسمنٹ کے ہوں یا اور کسی چیز کے یا فائنینشیل فراڈ کے ہوں, وہ کہاں جو ہے اس کو سالو کیے گئے ہیں. تو میری نظر میں یہ ایک بائنری نہیں ہے کہ قانون آنے سے یہ بہتر ہو جائے گا. یہ ایک آبویسلی ایک آپ کا پورا ایک لارجسٹ سوشل کانٹریکٹ ہے, لیکن ادارے نئے بنا دینے سے یا قانون اور لے آنے سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ اس نے اور مزید چیزیں بگاڑی ہیں. جو ہم نے دیکھا کہ آج NCCIA کو جو بنایا بغیر سوچے سمجھے, پھر ریسورس کی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر NCCI اور FI کے اندر ہی اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو کرپشن کے, تو یہ چیزیں سدھارنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کو گڈ ول اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوگی, اور سوچ سمجھ کے کہ ٹیکنالوجی کیسے پروسیڈ کر رہی ہے, آپ نے کیا چیزیں پروسیجرز رکھنے ہیں, اور پھر کس طریقے سے عوام کے لیے یہ لے کے آنا ہے, نہ صرف کہ سرٹن پولیٹیکل ایلیٹس کے لیے یہ قانون آئے. بہت اچھی طرح فریا آپ نے یہ ایکسپلین کر دیا. مطلب ادارے بنتے چلے جائیں اور عوام کو پھر بھی اعتبار نہ ہو کہ ان پہ کس طرح جانا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گڈ ول جو آپ کہہ رہی ہیں نا وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. کہ ان ادارے, ان قوانین بننے کے بعد کیا فیک نیوز پھیلنا بند ہو گئی, کیا ہراسانی کے واقعات کم ہوئے, اور جو ہراسمنٹ ہوئی ان دا پاسٹ اور جو کیسز آئے کیا وہ حل ہوئے, کوئی سیٹسفائی ہوا ان سے؟ مطلب یہ ساری ان واقعات میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ ان واقعات میں سرٹنلی اضافہ ہوا ہے. پیپل ہیو بین رپڈ آف ملینز آن لائن. فائنینشیل فراڈز تو ایک الگ لیول پہ پہنچے ہیں, آن لائن فائنینشیل فراڈز, تو ان کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی گوا چکے ہیں اور آج تک انکوائری نمبر لگنے کے بعد ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ریکوری ہو جائے. نہیں, وہ نہیں ہو رہا. سو اٹ از ایز سمپل. تو یہ ادارہ کھیلنا چھوڑیں اور جو ہیں ان کو افیکٹو بنائیں تاکہ وہ عوام کے لیے کام کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ.